بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی دوستو، آپ لوگوں نے کل تختی نمبر 1 مکمل کر لیا تھا۔ اس کی بنیادی باتیں الحمدللہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوں گی۔ اگر نہیں بیٹھی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اب آپ وہاں سے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کی ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں جو میں پوائنٹلی باتیں کروں گا، تو وہ اسکول کے اساتذہ کے لیے بھی بہت زیادہ نہایت ہی زیادہ اہم ہے کہ کس آسانی کے ساتھ اور کس تجربے کے ساتھ جو ہے نا بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، ان کے ذہن میں یہ باتیں بٹھائی جا سکتی ہے۔ اکثر اسکول کے اساتذہ اور مدرسے کے اساتذہ اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ یار ہمارے بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو مین جو بنیادی ٹرک ہے کہ بچوں کو کس طرح سبق یاد کرایا جاتا ہے، آج میں وہی آپ حضرات کے سامنے دکھاتا ہوں۔ تو چلیے آج کے سبق کی طرف اور آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی دوستو، آج میں جو سبق آپ حضرات کے سامنے دہراؤں گا اور جس میں بہت ہی آسانی سے آسان ٹپس آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، وہ اسکول کے اساتذہ کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے اور مدرسے کے اساتذہ کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ اکثر اسکول کے اساتذہ اور مدرسے کے اساتذہ اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو آپ کا طریقہ کار سبق کے پڑھانے کا کیا ہے؟ اگر آپ کا طریقہ کار اسی طرح نہیں ہے تو آپ ایک مرتبہ اسی طرح ٹرائی کرنے کی کوشش کرو۔ آپ ایک مرتبہ اسی طرح بچوں کو سبق پڑھاؤ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بچوں کو آسانی فرمائے گا۔ میں تو اسی طریقے سے سبق پڑھاتا ہوں اور اپنا تجربہ آپ حضرات کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، تو آپ بھی اسی طریقہ کار کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ کامیابی ہوگی۔ تو اب طریقہ کار کیا ہے کہ تختی نمبر 1 تو ہم لوگوں نے پہچان لیا، اس کا سبق ہم لوگوں نے کل پڑھ لیا۔ اگر کسی سے یہ تختی نمبر 1 کا سبق مس ہوا ہے اور وہ اس کو نہیں پڑھ سکا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کی ویڈیو موجود ہے، وہاں سے جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تختی نمبر 1 جو ہے نا ہم لوگوں نے کل پڑھ لی تھی۔ تو آپ لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے میں ایک پوائنٹلی بات کر رہا ہوں، وہ آپ تمام حضرات نوٹ فرما لیں کہ بچوں نے الف سے لے کر یا تک مکمل کر لیا۔ اب اس کو کیا بچوں کو کیا کروانا ہے آپ لوگوں نے؟ جس طرح مثال کے طور پر یہ لام ہو گیا، تو آپ نے بچوں نے یہ پڑھ لیا لام، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لے کے جانا ہے بچوں کو، بچے پڑھیں گے لام۔ اچھا بیٹا، اب یہی لام آپ نے آگے بھی ڈھونڈنا ہے بچے کے لیے۔ کیسے ڈھونڈنا ہے؟ یہ شین پہ آپ جو ہے نا انگلی رکھیں اور یہ لام، بچے کہیں گے لام، اسی طرح یہ لام، بچہ پڑھے گا لام۔ اب یہ لام آپ نے آگے ڈھونڈتے جانا ہے۔ اچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا لام۔ بیٹا آپ نے تو ماشاءاللہ سے قاعدہ مکمل آپ کو آتا ہے، دیکھو ایک دن میں آپ نے قاعدہ سیکھ، تو بچے کی تھوڑی جو ہے نا کانفیڈنس دینی ہے، اس کو اعتماد دینا ہے۔ تو لام آپ نے یہاں پہ بھی ڈھونڈنا ہے، وہ کہے گا لام۔ اچھا اسی طرح آگے کرتے جائیں۔ ابھی آپ نے حرف تبدیل کر دینا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ابھی لے آنا ہے عین۔ اچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ عین۔ اچھا بیٹا عین کہاں پہ ہوگا یہ؟ اچھا بیٹا یہاں پہ بھی مثال تو یہ دیکھیے عین آ گیا، تو بچہ کہے گا عین۔ تو آپ نے اور اس کو اعتماد دینا ہے کہ ماشاءاللہ بیٹا آپ نے تو ماشاءاللہ قاعدہ، آپ کو تو آدھا قاعدہ آپ نے جو ہے نا یاد کر دیا، ماشاءاللہ آپ تو آدھا قاعدہ پڑھ چکے ہو۔ بیٹا یہ پڑھو، یہ کیا ہے؟ یہ چھپا دو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ چھپانا ہے۔ وہ کہے گا عین۔ اچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا آپ نے یہ چھپا دینا۔ یہ اس بات کا خیال رکھے کہ آپ لوگ اس حرف کو مکمل چھپانا ہے، صرف لام کو ظاہر کرنا ہے۔ تو وہ کہے گا لام۔ یہ تختی نمبر 1 کو پہچاننے کا آسان طریقہ ہے۔ اکثر اساتذہ یہاں پہ کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 جو ہے نا بچوں کو بلیک بورڈ پہ پڑھاتے ہیں، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تختی نمبر 1 کو ہم نے پڑھ لیا اور اس کی پہچان کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا کہ آگے جا کے آپ نے وہی الفاظ، وہی حرف آپ نے ڈھونڈنے ہیں۔ پہلے یہاں پہ کرنا ہے، آپ نے ان کو بتانا ہے غین۔ تو جو طریقہ کار میں نے بتا دیا، اینڈ تک قاعدے کے آخر تک آپ نے وہی غین نکالنا ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ پھر اس طرح جی آپ 2 سے 3 حرف اس کو ان بچوں کو اس طرح سمجھا لیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو تختی نمبر 1 پہ پڑھا دیا تو اس کے بعد آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا جا کے ڈھونڈ لے یہ با۔ یہ با آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آگے آپ ڈھونڈتے جاؤ کہ کہاں کہاں پہ با ہے اور وہاں پہ نشان لگاتے جاؤ۔ بچہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا، وہ نشان لگاتا جائے گا پینسل سے یا کسی بھی چیز سے، با یہاں ہے، یہاں پہ وہ پہچان لے گا۔ اگر نہیں پہچانتا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، میں بتاتا ہوں اس کو بھی، اس کا بھی پہچان آ جائے گا بچے کو۔ آپ نے جو ہے نا تختی نمبر 1 اگر بچے کو صحیح یاد کروانی ہے تو یہ کہے بیٹا
جا کے یہ پہلے یہ طریقہ کار آپ نے جو ہے نا دہرانا ہے. اس کے بعد بیٹے سے کہنا بچہ بیٹا آپ نے تو ماشاء اللہ سے پورا قاعدہ جو ہے یاد کر لیا. آپ جو ہے نا با، یہ با ہو گیا اور یہ با، اس کو ایک ہی حرف دے دے کہ بیٹا یہ با جو ہے نا یہ پورے قاعدے میں ڈھونڈ کے لاؤ اور نشان لگا کے لاؤ. جس طرح یہ با، یہ ہو گیا با، یہ با جو آسان حرف ہے با، تو یہ یہاں پہ ڈھونڈے گا، پھر یہاں پہ ڈھونڈ لے گا با، یہ ہو گیا با. اس کو کہنا کہ بیٹا اس پہ نشان لگاتے جاؤ، نشان لگاتا جائے گا. اپنی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو بھی مطلب پریشان نہیں کرے کہ بچہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بھی سبق یاد کر سکتا ہے. کتنی آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح خا، اسی طرح شین، وہ ڈھونڈتا جائے گا. با کے بعد اس کو دینا ہے آپ نے کہ بھائی شین ڈھونڈ لو. تو اس طرح بیچ بیچ کے حرف آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بھائی 29 کے 29 حرف اس بچے سے جو ہے ڈھونڈنے نہیں. جو شین ہو گیا، غین ہو گیا، میم ہو گیا، تو اسی طرح ایک آدھے 4-5 لفظ آپ اس طرح سے کریں گے نا تو بچہ سمجھ جائے گا. اس کے بعد تختی نمبر 2 کے پڑھانے کا آسان طریقہ. یہاں پہ بچے آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، ہم نے تو یہ پڑھا تھا، یہ کیا ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس کے پڑھانے کا آسان طریقہ، آسان فارمولہ جو میں آپ حضرات کے سامنے پڑھاؤں گا وہ یہ ہے. دیکھیے، یہ آپ نے الف کو چھپا دینا ہے، کسی بھی طریقے سے کر کے الف کو آپ نے چھپا دینا ہے کہ صرف لام نظر آ جائے. تو وہ کہے گا لام. اچھا بیٹا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، لام تو اس نے پڑھ لیا، آپ نے لام کو چھپا دینا ہے. لام کو جب آپ چھپائیں گے تو وہ کہے گا الف. اچھا بیٹا، اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، جس طرح مثال کے طور پہ یہ ہو گیا با الف، تو بچہ نہیں پہچانے گا. یہاں پہ جس طرح سے یہ لام الف ہو گیا، لام جیم، اس کو بچہ نہیں پہچانے گا. آپ اس سے مار پیٹ کرو گے تو اس کا سبق، اس کا دل جو ہے نا سبق سے ٹوٹ جائے گا. تو آسان طریقہ جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح مثال کے طور پہ یہ با الف، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ با کا جو الف ہے یہ چھپا دینا ہے. تو بچے کو صرف با نظر آئے گی تو وہ کہے گا با. اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا الف کو چھپا دینا ہے، یہ نہیں با کو چھپا دینا ہے، الف کو ظاہر کر دینا ہے. تو وہ کہے گا الف. اچھا، اگر ابھی بچے یہاں سے بھی نہیں سمجھ رہا تو آپ بچے کو یہاں پہ لے کے آ جاؤ، یہاں پہ، اور با کو آدھی چھپا لو. وہ کہے گا با. اچھا بیٹا، یہ کیا ہے، الف. دوبارہ یہاں پہ لے آؤ. وہ کہے گا، اب تو اس کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ با ہے، کیونکہ الف تو اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے الف پہ. اچھا، وہ کہے گا با. اچھا، آپ نے ابھی با کو چھپا دینا ہے، الف کو ظاہر کر دینا ہے. وہ کہے گا الف. اچھا بیٹے، ملا کے پڑھو کیا ہے یہ دونوں. اس کو ابھی سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ سارا چکر کیا ہے. یہاں پہ یہ حرف ملے، وہی حرف ہیں، وہی الف با ہے، لیکن یہاں پہ یہ ملے ہوئے ہیں. تو وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ذہن میں یہ باتیں نہیں بیٹھنی. آپ نے اس طرح سے تجربے کر کے اس کے ذہن میں یہ حرف جو ہے نا حروف یہ بٹانے ہیں، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ حرف جو ہے نا یہ ملے ہوئے ہیں. تو وہ کہے گا با الف. تو اسی طرح آپ کاف میں بھی یہ کرتے جاؤ. اس طرح یہ کاف ہے، یہ کاف، تو اس میں بھی آپ چھپا لو. بیٹا یہ کیا ہے، وہ نہیں پہچانے گا. اگر نہیں پہچانتا یہاں پہ تو آپ نے فوراً سے پہلے بچے کو یہاں پہ لے کے آنا ہے، یہاں پہ. بیٹے یہ کیا ہے، وہ کہے گا کاف. اکثر بچے اس پہ غلطی کر جاتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھانا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے. اچھا بیٹا یہ کاف ہے. اچھا بیٹا، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دوبارہ لے کے آنا ہے. بیٹا یہ کیا ہے، وہ پڑھے گا کاف. اچھا بیٹا، آپ نے کاف کو چھپا دینا ہے. بیٹا یہ کیا ہے، باق تو اس کو آ گیا ہے، کیونکہ اس نے پورے قاعدے میں سے با کو نکال کے اس پہ نشان بھی لگا دیا ہے. تو وہ کہے گا با. اچھا بھائی، اب میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کو جو ہے نا یہ یہاں سے لے کر تا ہا تک اسی طریقے سے، اسی فارمولے کے ساتھ بچوں کو جو ہے نا ایک ایک لفظ اسی طریقے سے چھپا کے یہاں پہ جو ہے نا پڑھاتا ہوں. یا ان کو یہاں پہ سمجھ نہیں آتی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا یہ غاد ہو گیا، اس کو میں نے آدھا کر لیا، یہ غین ہو گیا تو اس کو میں نے آدھا کر لیا. تو اسی طریقے سے میں ان کو یہاں پہ سمجھا لیتا ہوں. یہاں پہ بچے سمجھ جاتے ہیں تو یہاں پہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک جب بچوں کو میں پڑھا دیتا ہوں تو یقین مانو یہ تختی جو ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک بچے خود ہی بخود پڑھتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یار قاری صاحب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. قرہ حضرات کہیں گے کہ بھائی اگر ہم ایک ایک بچوں کو اسی طرح پڑھانے لگ گئے تو بھائی یہ تو بیڑا غرق ہو گیا. تو آپ نے کام کرنا یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا. تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ قاعدہ میں خصوصاً
اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ 10 سے 15 بچوں کا آپ گروپ بناؤ، ان کو ایک ساتھ بٹھاؤ، اپنے ڈیسک کے ایک ساتھ ان کو ارد گرد بٹھاؤ گھیرے میں، اور ایک ایک بچے سے باری باری، جس طرح آپ نے جو ہے نا لام الف، تو اس لام کو آپ نے چھپا دیا، اس حرف کا پہچان آپ نے ایک بچے سے کیا، اس حرف کا پہچان آپ نے دوسرے بچے سے کیا، اس حرف کا کاف با کا پہچان تیسرے سے، اسی طرح چوتھے پانچویں، تو آپ 15 بچوں تک جب آپ پہنچو گے اور 15 بچے جو ہے نا اسی طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تمام بچوں کو جو ہے نا سبق جو ہے نا ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا، جس طرح یہ جیم ہو گیا، تا ہو گیا، بچے یہ نہیں پہچان رہے تو آپ نے جو ہے نا گھبرانا نہیں ہے، تختی نمبر 1 پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا جیم کو چھپا دینا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو جیم، بچہ کہے گا جیم، اچھا بیٹا ماشاءاللہ آپ کو تو آ رہا ہے، تھوڑی سی اعتماد دینا ہے بچوں کو۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جیم تو جیم اس نے وہاں پہ پڑھ لیا، تو جیم آپ کو اسی طریقے سے جو ہے نا آپ یہاں پہ بھی چھپا دو۔ بیٹا یہ کیا ہے، وہ کہے گا جیم، اچھا بیٹا یہ کیا ہے، تا آپ نے جیم کو چھپا دینا ہے، تا کو ظاہر کر دینا ہے، وہ کہے گا تا، اچھا بیٹا ماشاءاللہ آپ کو تو آپ نے ہر ایک حرف پہ بچوں کو اعتماد دینا ہے، شاباش دینا ہے۔ آپ شروع میں ان 2 تختیوں میں بچوں کو ہرگز نہ مارے، ان کے ساتھ مار پیٹ اور سختی نہ کرے، ان کو ہر ایک حرف پہ شاباش دے۔ جب وہ شاباش لیں گے نا تو وہ مکمل ان کو جو ہے نا اعتماد میں اور اضافہ ہوگا، وہ بہت جو ہے نا آسانی کے ساتھ ان حرفوں کو پہچان لیں گے۔ تو اب یہ یہاں سے لے کر اور یہاں تک کی تلاوت اگر آپ نے اپنے بچوں سے کروانی ہے تو اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پہ جا کر اگر کوئی بھی رابطہ کرے گا تو انشاءاللہ میں 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، تو وہاں سے میں انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی پڑھا سکتا ہوں، اور اگر آپ خود بذات خود پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے طریقے بتا دیے، اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے بھی لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، یہی طریقہ کار اپنے بچوں کے ساتھ اختیار کیجئے۔ اگر کسی قسم کا کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں نے آپ کو بتا دیا موجود ہوگا، وہاں سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہو۔ تو یہ تختی تو ہو گئی مکمل۔ ابھی آپ قرہ حضرات ایک بہت بڑا اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے کہ قاری صاحب آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تو میں کہوں گا بھائی کون سی غلطی؟ وہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا تختی نمبر 1 مفردات کسے کہتے ہیں، یہ تو بچوں کو پڑھایا نہیں، تو قرہ حضرات یہ نوٹ فرما لے۔ اور آپ کہیں گے کہ تختی نمبر 2 مرکبات کسے کہتے ہیں، مرکبات تو ملے ہوئے حرفوں کو کہتے ہیں، یہ تو آپ نے پڑھایا نہیں۔ تو بھائی میں ایسے جو ہے نا سبق بچوں کو نہیں پڑھاتا، بچوں کے ذہن پہ جو ہے نا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، میں جو آسان فارمولے ہوتے ہیں وہ بچوں کو سکھاتا ہوں، وہی بچوں کو جو ہے نا طریقہ کار وہی میں اختیار کرتا ہوں، اس طرح بچے بہت زیادہ سیکھ جاتے ہیں اور پڑھ جاتے ہیں۔ اگر اسی طرح میں کرتا رہا کہ تختی نمبر 1 مفردات، تو بچے کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو میں بچوں کو وہی ٹرک بتاتا ہوں، وہی طریقہ کار بتاتا ہوں جو آسان ہو۔ تو انشاءاللہ اگلی سبق تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ ان دوستوں کو بہت بہت شکریہ جو ہمیں ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور جن لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان بچوں کو آپ لوگ اسی طریقے سے پڑھا سکتے ہو۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کا بھائی حاضر ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، وعلیکم السلام۔